حالانکہ تو مردود ہے، شیطان ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں یہ تو بدعقیدہ ہے مگر دولت اتنی، یہ تو بدعقیدہ ہے بلڈنگ اتنی بڑی، مگر جب اللہ دین لیتا ہے تو اللہ پھر اسے دنیا تو دے ہی دیتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کیا مانگتا؟ کہنے لگا یا اللہ عمر بڑھا دے، عمر طویل کر دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پروردگار نے فرمایا سن لے، جب قیامت کا پہلا سور پھونکا جائے گا تب تک کی تجھے عمر دی جا رہی ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا یا اللہ جا تو رہا ہوں مگر دور نہیں جاؤں گا۔ کہاں جائے گا؟ قرآن سناتا ہوں، کہاں جائے گا؟ کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ۔ کہنے لگا یا اللہ زیادہ دور نہیں جاؤں گا، صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا، جو سیدھا راستہ تیری طرف آتا ہے۔ جو بندے تیری بارگاہ میں آئیں گے تیرا قرب حاصل کریں گے، یا اللہ انہیں گمراہ کروں گا۔ جو صراط مستقیم کے مسافر بنیں گے انہیں گمراہ کروں گا، انہیں بہکاؤں گا، یا اللہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہنے لگا یا اللہ میں تیرے بندوں پہ حملے کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کیسے کرے گا؟ اب ذرا توجہ سے سن لینا، اب مصطفیٰ کے کرم کو بھی دیکھنا اور مصطفیٰ کے صدقے رب کے فضل کو بھی دیکھ لینا۔ اللہ اکبر۔ شیطان کہنے لگا یا اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، حملے کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کیسے؟ کہنے لگا مولا سامنے سے حملے کروں گا، سامنے سے بہکاؤں گا، یا اللہ سامنے سے وار کروں گا، سامنے سے بہکاؤں گا۔ کہنے لگا مولا پیچھے سے حملے کروں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے وار کروں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا۔ کہنے لگا دائیں جانب سے بھی حملے کروں گا، دائیں جانب سے بہکاؤں گا، بائیں جانب سے بھی حملے کروں گا، بائیں جانب سے بھی بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہنے لگا یا اللہ تیرے بندوں کو چاروں سائیڈوں سے، چاروں جانب سے، چار سمتوں سے بہکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا او مردود تو کیا سمجھتا ہے تو میرے بندوں کو بہکائے گا تو تو کیا سمجھتا ہے میں اپنے بندوں کو تنہا چھوڑ دوں گا؟ اللہ نے فرمایا ہرگز بندوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، تو بہکائے اور رب تنہا چھوڑ دے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا تو میرے بندوں کو چار طرف سے بہکائے گا، تو نے چار سمتوں کو چنا ہے، چار سائیڈوں کا انتخاب کیا ہے، مگر سن لے تو نے دو سائیڈوں کو چھوڑ دیا، دو سمتوں کو تو نے چھوڑ دیا، تو نے چار سائیڈوں کو چن لیا، ایک نیچے والی سائیڈ کو چھوڑ دیا، ایک اوپر والی سمت کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چار سائیڈیں تیری، دو سائیڈیں میری، تو چار طرف سے بہکائے گا، میں دو طرف سے کرم کرتا جاؤں گا، تو چار طرف سے بہکاتا جائے گا، میں دو طرف سے بندوں کو نوازتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو چار طرف سے بہکائے گا، بندے بہک جائیں گے، گناہ تو کر لیں گے مگر پھر خیال آئے گا، احساس ندامت بیدار ہوگا، انہیں احساس ہوگا ہم نے غلطی کر لی، ظلم کر لیا، ہم نے گناہ کر لیا۔ پھر وہ آئیں گے روتے ہوئے، آنسو آنکھوں میں لے کر آئیں گے، وہ آئیں گے اور رو کر یوں ہاتھ اٹھائیں گے، اوپر کو ہاتھ اٹھا کے کہیں گے یا اللہ شیطان نے بہکا دیا، گناہ ہو گئے، مولا معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے میں اوپر سے کرم کروں گا، ان بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تھوڑی آواز اور بڑھا، آواز بہت کھینچے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ آپ سن رہے ہیں بات، یہ کافی ہے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ تو یہ کرم ہے کہ نہیں اللہ کا؟ اللہ نے فرمایا تو چار طرف سے بہکائے گا، میں دو طرف سے کرم کروں گا۔ جب بندہ یوں اوپر کو ہاتھ اٹھائے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، جب وہ میری بارگاہ میں سر جھکائے گا،
سر جھکا کے کہے گا مولا معاف کر دے گناہ ہو گئے. سجدے میں پیشانی رکھے گا, ناک رگڑے گا, کہے گا یا اللہ گناہ ہو گئے, تو آنسو لے کے آئے گا. اللہ فرماتا ہے میں نیچے سے کرم کروں گا, اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا, اس کی خطاؤں کو بخش دوں گا. اور میرے آقا نے فرمایا, والی کائنات نے فرمایا, تاجدار مدینہ نے فرمایا, جب بندہ آنکھ میں 2 آنسو لے کے آتا ہے, پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, جب اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے, 2 آنسو لے کے آتا ہے, اپنے رب سے کہتا ہے مولا بخش دے, یا اللہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں وہ 2 آنسو بڑے کام کے ہیں. دنیا میں ان آنسوؤں کا کوئی خریدار نہیں ہے, مگر پروردگار ان آنسوؤں کی بڑی قیمت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا کرم کرتا ہے, وہ 2 آنسو اتنے کام کے ہیں. آقا نے فرمایا کل میدان محشر میں وہ 2 آنسو ہوں گے, اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے. اللہ کے غصے کی آگ کو وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ. کیوں نوازتا ہے؟ کیونکہ امتی ہم حضور کے ہیں. کمال ہمارا نہیں کہ ہمارے اندر کوئی ایسی کوالٹی ہے کہ اللہ ہمیں نوازتا جائے, کرم کرتا جائے, نہیں. تمہارے میرے اندر کوئی کمال نہیں, کوئی کوالٹی نہیں. یہ کمال تو مدینے کے تاجدار کا ہے, کیونکہ اللہ نے وعدہ جو کر لیا محبوب سے, ہے میرے محبوب جب تک تو امت کے درمیان موجود ہے تیری امت پر عذاب نہیں آئے گا. اللہ نے فرما دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ نے قرآن میں فرما دیا حبیب جب تک تو امت کے درمیان موجود ہے تیری امت پر عذاب نہیں آئے گا. اس قرآن کی آئے مبارکہ نے یہ بھی بتا دیا مصطفیٰ کل بھی موجود تھے, عذاب نہیں آتا تھا, آج بھی موجود ہے, عذاب نہیں آتا ہے, آج بھی موجود ہے, عذاب. تو پھر ہم اسی لیے تو کہتے ہیں, اسی لیے تو ہم آقا کے غلام حضور کے امتی کہتے ہیں. کیا بتاؤں محبت میں کیا مل گیا, جسے محبت ہے وہ بولے, اتنی سستی سے زور سے بولو سبحان اللہ. کیا بتاؤں محبت میں کیا مل گیا, سچ تو یہ ہے کہ حد سے سوا مل گیا. کیا بتاؤں محبت میں کیا مل گیا, سچ تو یہ ہے کہ حد سے سوا مل گیا. کیا بتاؤں محبت میں کیا مل گیا, سچ تو یہ ہے کہ حد سے سوا مل گیا. زندگی بن گئی واقعی زندگی, زندگی بن گئی واقعی زندگی, جب سے مجھ کو درے مصطفیٰ مل گیا. زندگی بن گئی, زندگی بن گئی واقعی زندگی, جب سے ہم کو درے مصطفیٰ. وہ جو ہے 2 جہاں کی نظر سے نہاں, خدا کو دیکھا تو نہیں نا ہم نے, وہ جو ہے 2 جہاں کی نظر سے نہاں, لو ہمیں اس کا پکا پتہ مل گیا. کیونکہ واقف ہیں ہم, کیونکہ واقف ہیں ہم اس بڑے راز سے, کیونکہ واقف
واقف ہیں ہم اس بڑے راز سے، مصطفیٰ مل گئے تو خدا کیونکہ واقف ہیں ہم اس بڑے راز سے، مصطفیٰ مل گئے تو خدا مل گیا۔ مصطفیٰ ملے تب خدا ملے، تو یہ کمال مدینے کے سلطان کا ہے۔ آؤ ذرا سا اور رب کے کرم کے جلوے دکھاؤں، پھر جلدی اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اب رب کے کرم کے جلوے ذرا دیکھیں، پروردگار کا فضل دیکھیں، اور اللہ کتنا فضل کرتا ہے، کتنا کرم کرتا ہے حضور کے صدقے میں۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم سے محبت کرنے والوں، میرے آقا کے عاشقوں سنو سنو، آج ہم آقا کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ سے پیار کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہی پیار تو ہے، یہی محبت تو ہے، اس محبت نے ہم گناہگاروں کو بچا رکھا ہے، یہی پیار تو ہے، اس پیار نے ہم فقیروں کو گناہگاروں کو بچا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کرم کرتا ہے، جو اللہ عزتوں سے نوازتا ہے، جو اللہ فضل فرماتا ہے، فقط یہی محبت ہے، فقط یہی پیار ہے، فقط یہی محبوب خدا کا عشق ہے۔ اب ذرا دل لگا کے دو چار باتیں سنو، میری طرف دیکھو، جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ پیچھے والے لوگ بھی ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کتنا پیار فرماتا ہے، کتنا کرم فرماتا ہے، سنو سنو، تاجدار مدینہ والی کائنات تمہارے میرے آقا مصطفیٰ کریم مدنی کریم آقا نے فرمایا، تاجدار مدینہ نے فرمایا، پروردگار اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کیا کرتا ہے۔ عالم خیال میں، عالم رویا میں اگر سوال کرو گے، اے میرے مولا تو اتنا پیار کیوں کرتا ہے، اے میرے پروردگار تو اتنی محبت کیوں کرتا ہے، اے میرے خدا تو اتنی محبت کیوں کرتا ہے، تم بھی ذرا سی محبت کر لو، اے میرے خدا، اے میرے پروردگار تو اتنا پیار کیوں کیا کرتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ سے گویا جواب آئے گا، ہاتف غیبی کی ندا آئے گی، اے میرے بندو پیار کیوں نہ کروں۔ ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، اس لیے کرتی ہے کہ اس نے اس کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کے بعد میں اس نے اس کو جنم دیا ہے۔ ایک ماں جنم دے تو اتنا پیار کرے، اللہ کیوں پیار نہ کرے کہ اس نے تو جب ہمارا وجود ہی نہیں تھا تب ہم گناہگاروں کو پیدا کیا ہے۔ کیوں پیار نہ کرے خدا، کیوں محبت نہ کرے خدا۔ بڑا پیار کرتا ہے پروردگار، بڑی محبت کرتا ہے پروردگار، بڑا بندوں سے پیار ہے، اور پیار اس لیے ہے، اے لوگوں سنو سنو، اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا، ہم تو گناہگار ہیں، گناہ کیا کرتے ہیں، نافرمانیاں کیا کرتے ہیں، مگر پروردگار کی عطائیں کم نہیں ہوتی، اس کا پیار کم نہیں ہوتا، اس نے توبہ کا دروازہ بھی کھول دیا، اس نے راستے سارے کھلے چھوڑ دیے، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مزاج دے دیا، اے میرے بندوں میری بارگاہ میں آ جایا کرو، جب بھی گناہ ہو جایا کرے میری بارگاہ میں آ کر معافی مانگ لیا کرو، مجھ سے اپنے گناہوں کی تلافی کر لیا کرو، اپنے گناہوں پر نادم ہو جایا کرو، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جایا کرو۔ آؤ سنو، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، پروردگار کا اعلان ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر لیے، تم میری بارگاہ میں آ جاؤ، گناہ ہو گئے دور نہ بھاگو، اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، تم رب کی بارگاہ میں آؤ گے تو آ کر تمہیں پتہ لگے گا، تم دیکھو گے رب کی رحمتوں کی وسعت کیا ہے، اللہ کی رحمتیں کیسی عظیم الشان ہے، اللہ
تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے فرمایا رب کی رحمتوں سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ سبحان اللہ۔ رب کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ اللہ نے فرمایا میری رحمتیں بڑی ہیں، نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمتوں سے کبھی نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ پروردگار عالم کی رحمتیں بڑی، اللہ کی رحمتوں کی وسعتیں بڑی۔ کتنی وسعتیں ہیں رب کی رحمتوں کی، کتنی وسعتیں ہیں اللہ کی رحمتوں کی۔ آؤ ذرا اندازہ کرو، میدان محشر ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے۔ میدان قیامت میں ایک بندہ، اس کے اعمال تولے جا رہے ہیں، اس کے اعمال کا وزن کیا جا رہا ہے۔ ایک پلے میں نیکیاں رکھی گئیں، دوسرے پلے میں گناہ رکھے گئے، ادھر نیکیاں ادھر گناہ، وزن کیا گیا اعمال کا۔ لوگوں جب وزن کیا گیا تو نیکیاں اور گناہ اتنے کہ بس ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی جنت میں جانے کے لیے۔ ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی، ایک نیکی مل جائے تو جنت میں چلے جائیں، ایک نیکی کم ہے تو جنت میں جانے سے رکے ہوئے۔ ایک فقط ایک نیکی۔ اور یہ لوگ، آپ لوگ جو ہے نا، اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں، ایک نیکی کی اہمیت کا اندازہ بھی محشر میں ہوگا۔ پھر خیال آئے گا، مولوی صاحب تو کہہ رہے تھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر خیال آئے گا ایک بار جلسے میں سبحان اللہ زیادہ بول دیا ہوتا، 90 نیکیاں مل جاتی۔ ایک کم پڑ گئی۔ اچھا ایک نیکی کم پڑنے کا اچھا ایک عدد جو ہے نا، اس کی اہمیت سمجھ لو تم۔ کوئی بندہ الیکشن میں کھڑا ہو، ایک ووٹ سے ہار جائے، صدمے میں پہنچ جاتا ہے، کئی بار تو اسے اسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے۔ وہ اس فکر میں لگا رہتا ہے، یا اللہ ایک ووٹ کم، حساب لگاتا رہتا ہے، اس نے نہیں دیا، اس نے نہیں دیا۔ پھر سوچتا ہے کبھی یار اتنے ووٹ تو کینسل ہو گئے، ایک ہی ووٹ کم سے کم کینسل ہونے سے بچ جاتا۔ پھر سوچتا ہے یار وہ آدمی ہمارے ساتھ گھومتا تھا، پیسے لیتا تھا، کھایا پیا، مگر اس کمینے نے ووٹ نہیں دیا، کم وقت ووٹ دے دیتا تو ہمارا کام ہو جاتا۔ ایک ووٹ سے اگر ہار جائے تو 5 سال بے چینی، بے قراری، اضطراب میں گزرتے ہیں۔ اب میدان محشر میں ایک نیکی کم پڑ گئی، کھڑا ہے کیا کروں، ایک کہاں سے لاؤں؟ ایک نیکی ہوتی تو جنت میں چلا جاتا، ایک نیکی ہوتی تو اللہ بخش دیتا، میں جنت کا حقدار بن جاتا۔ میں آپ کو رب کی رحمتوں کے جلوے دکھانا چاہتا ہوں، سنو، کیونکہ اللہ نے فرمایا رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ایک نیکی کم پڑ گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے ایک نیکی کم پڑ گئی، مگر میں تیرا خدا، تیرا پروردگار آج بھی تجھ پہ کرم کروں گا، تجھے موقع دوں گا، جا اگر تجھے نیکی مل جائے اہل محشر کے پاس جا، اگر کوئی تجھے ایک نیکی دے دے تو ایک نیکی لے کے آ جا۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا، جا چلا جا ایک نیکی لے کے آ جا۔ اب یہ بندہ چلا نیکی تلاش کرنے کے لیے، اس نے سوچا کہاں جاؤں، کس سے مانگوں، کون دے گا مجھے ایک نیکی؟ تو خیال آیا اپنے رشتے اپنے ہوتے ہیں، اپنے ہی کام آتے ہیں۔ جیسے بلرام پور کا کوئی شخص ہو نا، احمد آباد میں، اے بچے، اے بیٹا، اے بند بند یہ طرف، اے بچے بلرام پور کے رہنے والے، گونڈا کے رہنے والے، یو پی کے کسی حصے کے رہنے والے، یا پورے ملک کے کہیں سے بھی کسی بھی حصے سے رہنے والے،
ایک شہر کے دو لوگ جب مل جائیں تو بڑا سکون ملتا ہے، پھر چاہے ڈسٹینس جتنا بھی زیادہ ہو۔ کوئی بلرام پور کے جب میرا بیٹا موبائل بند کر، توجہ، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ایک بندہ بلرام پور کے بارڈر کے شروعاتی علاقے پہ رہتا ہو جہاں سے ضلع شروع ہوتا ہے، اور ایک رہتا ہو آخری حصے پہ۔ لیکن جب احمد آباد میں دونوں کو پتہ لگے یہ بھی بلرام پوری میں بھی بلرام پوری، آٹومیٹک محبت پیدا ہو جائے گی۔ دل کہے گا اپنا ہے، یہ تو ضلع کی بات ہے، چھوڑو۔ کسی دوسرے صوبے میں اپنے صوبے کا بندہ مل جائے، وہ کہیں کا بھی ہو، پھر بھی ایسا لگتا ہے کوئی اپنا ہے۔ یہ تو صوبوں کی بات ہو گئی میاں، آگے بڑھو۔ کسی غیر ملک میں رہتے ہوں، اپنے ملک کے دو لوگ مل جائیں، وہ چاہے جتنی بھی دوری کے رہنے والے ہو، ایک چاہے بہار کا رہنے والا ہو، دوسرا چاہے کرناٹک کا رہنے والا ہو، لیکن جب پتہ لگتا ہے یہ بھی انڈین میں بھی انڈین، یہ بھی ہندوستانی میں بھی ہندوستانی، تو خود بخود محبت آتی ہے، میرے وطن کا ہے اپنا پن۔ اور پھر بات جب گھر پہ آ جائے، کہیں چچا مل جائیں تو دل کی کلیاں کھل جائیں، یہ تو میرے چچا ہیں۔ اور یقیناً ہم آپ کے یہاں پروگرام کرنے آئے تو ہمیں مل گئے ہمارے چچا، ہمارے محلے کے، ہمارے پڑوس کے، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا یہاں ہے۔ وہ بالکل مدرسے سے اگلی گلی میں وہ رہتے، انہوں نے پوسٹر میں نام دیکھا، اچھا ہمارے بھتیجے آئے ملنے، ہمیں بھی خوشی ہوئی، انہیں بھی خوشی ہوئی۔ گھر کا کوئی بندہ مل جائے تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یہی ہوں گے ماسٹر شریف صاحب ماشاءاللہ۔ اپنا کوئی مل جائے تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور میرے عزیزوں پھر جب محلے کی بات چھوڑو، گھر کا کوئی ہوتا ہے تو اور زیادہ دل خوش ہوتا ہے، کیونکہ خون کا رشتہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، سارے رشتے ایک طرف، سارے ناطے ایک طرف، ایک رشتہ ایسا ہے کہ ساری دنیا اس رشتے پہ ناز کرتی ہے، فخر کرتی ہے۔ وہ رشتہ کون سا ہے؟ وہ ہماری ماں سے رشتہ ہے۔ یہ بڑا پاکیزہ رشتہ ہے۔ بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا۔ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ بولو ماں کا رشتہ اہم یا نہیں؟ بھئی سارے لوگ بتاؤ، ہے نہیں؟ جب اتنا اہم رشتہ ہے تو پھر کیوں ستاتے ہو ماں کو، کیوں دل دکھاتے ہو ماں کا؟ زبان سے تو سب کہتے ہیں ماں تو ماں ہے، ماں کی عزت بڑی، پیر کے پیر روز دبائے گا، ماں کے پیر بیماری میں بھی دبانے کو تیار نہیں۔ اللہ راضی ہوگا؟ یاد رکھ لے، پیر راضی ہو جائے ماں راضی نہ ہو، نبی راضی نہیں ہو سکتے، خدا راضی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ماں سے وہ رشتہ ہے، جب تک یہ ماں نہیں بنی تھی، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، تب تک اس کی زندگی دیکھ بہت اترا کے چلتی تھی، بل کھا کے چلتی تھی، لہرا کے چلتی تھی۔ لیکن جب تو اس کے شکم میں آ گیا، جب اسے خبر مل گئی ماں بننے والی ہوں، یہ اترا کے چلنے والی، بڑے سلیقے سے چلنے لگی، ایک ایک قدم بڑے قاعدے سے رکھنے لگی، اپنی فکر نہیں ہے، جو کوکھ میں بچہ ہے اس بچے کی فکر ہے، اپنی فکر نہیں ہے، اولاد کی فکر ہے۔ 9 مہینے تک شکم میں رکھتی ہے، ہر درد سہتی ہے، ہر تکلیف اٹھاتی ہے، پھر جب
جب وقت ولادت آتا ہے درد ذہ شروع ہو جاتا ہے، وہ درد بھی گوارا کرتی ہے، وہ درد بھی سہتی ہے، چیخیں بھی بلند ہوتی ہے، مگر جب بچے کی ولادت ہو جائے، بچہ جب رونے لگے، جب اس کے کان میں بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، اے لوگوں سارے درد بھول جاتی ہے، ابھی چیخ رہی تھی لیکن بچے کی آواز سنی مسکرانے لگ گئی، اپنے درد بھول گئی، اپنے بچے کے غم کو اپنا غم بنا لیا، اپنے بچے کی خوشی کو اپنی خوشی بنا لیا، پھر ساری زندگی رب کے حضور دامن پھیلایا تو اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، جب بھی مانگا اپنی اولاد کے لیے مانگا ہے۔ رضا سرسوی ایک شاعر ہے، اس نے بڑی پیاری بات کہی، قبر کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، مانگتی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں۔ تو یہ رشتہ بڑا پیارا پاکیزہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لوگ پیر کے پیر تو برابر دبا رہے ہیں، اماں کی خبر لینے والا کوئی نہیں۔ گھر میں اماں بیمار پڑی ہے، کوئی دیکھنے کو تیار نہیں، ابا کو دوائی کی ضرورت ہے، کوئی فکر کرنے کو تیار نہیں۔ ایک باپ تھا جس نے 4 بیٹوں کو پال دیا، چاروں کو اچھا کھلایا، اچھا کپڑا پہنایا، جوانی ساری لگا دی، کمر جھک گئی، دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھا، مزدوری کرتا رہا، پسینہ بہتا رہا، گرمی کو گرمی نہیں سمجھا، اس کا کبھی احساس نہیں کیا، اس نے بارش کو بارش نہیں سمجھا، بارش میں بھی گھر سے نکل پڑا کمانے کے لیے، کس لیے؟ بچوں کی فکر تھی، اس نے برسات کو برسات نہیں سمجھا، سردی کو سردی نہیں سمجھا، اس نے فکر کی تو فقط بچوں کی فکر کی ہے، اس نے فکر کی تو اولاد کی فکر کی ہے۔ ایک باپ نے ساری زندگی لگا دی، کمر جھک گئی، اچھی تعلیم دی، اچھی تعلیم دے کر آراستہ کیا، اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، اچھا مکان بنا کر دے دیا، پراپرٹی بنا کر دے دی، پلاٹ خرید کر دے دیے، زمین خرید کر دے دی، مکان بنا کر دے دیا۔ ایک باپ نے ساری زندگی لگا دی، اکیلے نے 4 بیٹوں کے لیے سب کچھ کر دیا، ان کی شادیاں بھی کر دی۔ کتنے تعجب کی بات ہے، ایک اکیلے باپ نے 4 بچوں کو پڑھایا، لکھایا، کھلایا، پلایا، شادی کی، مکان بنا کے دیا، مگر ہائے افسوس 4 بچے ہیں، چاروں کمانے لگے، باپ بوڑھا ہو گیا، ان 4 سے مل کر ایک باپ کو 2 وقت کی روٹی نہیں دی جا رہی ہے۔ معاشرے کی تلخ سچائی ہے۔ کیوں؟ اب یہ وجہ بھی سن لو۔ آپ اور ہم سمجھتے ہیں زمین خرید کے دے دی، بڑا کام کر دیا، اولاد کے لیے اتنا کچھ تو کر دیا۔ آپ اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی، مکان بنا کے دے دیا، بہت کچھ دے دیا، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ بچے کو ہم نے اسلام نہیں دیا، دین نہیں دیا۔ یاد رکھنا، ایک باپ نے زمین دی ہو، بنگلہ دیا ہو، جائیداد دی ہو، کچھ بھی دیا ہو، اگر دین نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ جس نے اپنے بچے کو دین دے دیا، اسلام دے دیا، اچھی تربیت دے دی، علم قرآن دے دیا، تم نے کبھی سنا کہ کسی عالم دین نے باپ کو گھر سے نکالا ہے؟ ہرگز نہیں سنا ہوگا۔ 6000 8000 10000 اتنا کمانے والا ایک عالم دین، ایک حافظ قرآن، ایک قاری قرآن، باپ کا بھی ادب کرتا ہے، ماں کا بھی احترام کرتا ہے، باپ کو بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے، اس کی دوائی بھی کرتا ہے، اس کا علاج بھی کرتا ہے، اس کے لباس کا بھی خیال رکھتا ہے۔ کس لیے کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین نے، مصطفیٰ کی شریعت نے اسے سکھا دیا ہے، باپ کا ادب کرے گا، ماں
ماں کی خدمت کرے گا تب مصطفیٰ راضی ہوں گے، تب پروردگار راضی ہوگا۔ ماں باپ ناراض ہے تو تجھے کوئی دنیا کی طاقت بچا نہیں سکتی ہے۔ اللہ بھی راضی نہیں ہوگا، رسول اللہ بھی راضی نہیں ہوں گے، عبادتیں ساری برباد ہو جائیں گی، سجدے سارے برباد ہو جائیں گے۔ یہ مسجد میں امامت کرنے والا، یہ مدرسے میں بچوں کو پڑھانے والا، جس نے قرآن پڑھا تھا اس نے باپ کا ادب کیا، مگر ایک وہ تھا جو ڈاکٹر بن کے آیا تھا، ایک وہ تھا جو انجینئر بن کے آیا تھا، ایک وہ تھا جو فلاسفر بن کے آیا تھا، ایک وہ تھا جو پروفیسر بن کے آیا تھا، مگر اس نے اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم کے اندر ڈال دیا۔ وہ ماں باپ کی قدر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علم کوئی برا نہیں ہوتا ہے، بات تربیت کی ہوتی ہے۔ اگر اولاد کو دینی علم دو گے، ساتھ ساتھ سارے علوم دو، انگلش بھی سکھاؤ، دنیا کے ساتھ چلنے دو، ڈاکٹر انجینئر بھی بناؤ، آئی پی ایس آئی ایس بھی بناؤ، ساری ڈگریاں دو بچوں کو، مگر علم قرآن ضرور دینا، مصطفیٰ کی شریعت ضرور دینا۔